والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی لڑکی کو چنا، ایک ایسی خاتون کو چنا جس کی نظر مال پر نہیں تھی، بلکہ کہہ لیے اللہ تعالیٰ کے لال پر تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر تھی، کہ کہیں محمد کے پیٹ میں، محمد کے منہ میں ایسی خاتون کا دودھ نہ چلے جائے جس کی نظر مال پر ہو، جس کے دل میں لالچ کی بات ہو، جس کے دل میں کہیں نہ کہیں للچائی باتیں ہوں، بلکہ ایک ایسی خاتون کا دودھ ان کے جسم میں جائے جس کی نظر مال پر نہ ہو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ بچپن کے جو بڑے بڑے واقعات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ملتے ہیں، وہ ایک تو یہ کہ بچپن کی بالکل شروع کی جو عمر تھی، ابتدائی سال، بگننگ جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی، اس میں سے 2 سے 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گزرے ہیں وہ قبیلہ بنو سعد میں گزرے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تقریباً 2-2.5 سال کی مدت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر رہیں، وہاں انہوں نے جو ہے حضرت حلیمہ سے دودھ پیا، وہیں ان کا بچپن گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے اتنے اہم سال ایک نبی کے، اور وہ بھی ایسا نبی جو خاتم الانبیاء ہے، تو ان کے بالکل ایج کا شروع کا حصہ ایک ایسے گاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزروایا۔ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، کیا وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لاڈلے کو، جس کو پوری دنیا میں اپنا دین پھیلانا ہے، اس کی ابتدائی عمر اللہ تعالیٰ نے ایک ویلیج میں، ایک دیہات میں گزروائی؟ تو کتابوں میں اس کی بھی اچھی خاصی ریزنز ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو سسٹم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں کروایا۔ ایک وجہ اس میں یہ ملتی ہے کہ جو گاؤں کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو وہ گاؤں کے رہنے والے لوگ نیچر سے زیادہ قریب ہوتے ہیں بالمقابل ان لوگوں کے جو سٹی میں رہتے ہیں، جو اربن علاقے میں رہتے ہیں۔ وہ لوگ قدرت سے، قدرت کی چیزوں سے، قدرت کی نعمتوں سے اتنا زیادہ قریب نہیں ہوتے جتنا کہ گاؤں والے قریب ہوتے ہیں۔ ان کو ساری چیزیں جو ملتی ہے وہ کہنا چاہیے کہ اخلاص والی ملتی ہے، یعنی جتنی بھی خدا تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس میں ذرہ برابر وہاں گاؤں کی زندگی میں ملاوٹ نہیں پائی جاتی۔ جہاں تک شہروں کی بات کی جائے تو شہروں کی تقریباً تمام ہی چیزوں میں، گرچہ وہ دھیرے دھیرے ڈیولپمنٹ ہوتا چلا جائے، ترقی ہوتی چلی جائے، اس سے ان کو فیسلٹیز ملتی چلی جائے، لیکن اس کے پیچھے جو چھپے ہوئے نقصانات ہوتے ہیں وہ سب اپنی جگہ۔ دیہات والوں کی زندگی ایسی تو نہیں ہوتی کہ ڈھیر ساری قسم کی ان کو فیسلٹیز ویلیج میں، دیہات میں، گاؤں میں مل جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ڈائریکٹ نعمتیں ان کو دی ہے، صاف پانی، صاف ہوا، اچھا ماحول، کھیتی باڑی، گھاس وغیرہ، ہر طرف ہریالی، اور اس طرح، اور جو وہاں کے کھانے ہوتے ہیں وہ بھی بالکل دیسی قسم کے اور ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ذرہ برابر ملاوٹ نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کا جو ماحول اللہ تبارک و تعالیٰ نے گاؤں میں رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا بالکل شروع کا حصہ اللہ تعالیٰ نے گاؤں میں گزروایا، تاکہ محمد کا جو نشو و نما ہو، یعنی محمد کو جو اچھیرنا ہو، جو بڑا کرنا ہو، وہ ایک ایسے ماحول میں ہو کہ بچپن سے محمد صحیح سالم ہو، یعنی ان کا جو جسم ہے فزیکلی وہ بالکل طاقتور ہو، وہ مضبوط ہو، قوی ہو، کیونکہ جو ایک لیڈر کی، ایک قائد کی یہ بھی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ خود بھی طاقتور ہے، خود بھی مضبوط ہے، صرف دلی طور پر یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کے طور پر، ریلیشن کے طور پر نہیں، بلکہ ظاہری طور پر فزیکلی بھی وہ مضبوط ہو، تاکہ امت کی قیادت کر سکے، امت کو لیڈ کر سکے، اور پوری امت کے سامنے، پوری انسانیت کے سامنے ایک نمونہ ہو کہ محمد جو تھے وہ فزیکلی بھی اتنے مضبوط تھے کہ کتابوں میں بات ملتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک غزوے میں، ایک جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے سب کے پیر اکھڑنے لگ گئے۔ غالباً غزوہ تبوک کا یہ موقع تھا کہ سخت جنگ تھی، یہ سخت قسم کی مصیبت آ پڑی تھی، اور اس وقت کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا میدان میں کھڑے ہوئے، جتنے بھی صحابہ کرام تھے سب کے پیر اکھڑنے لگے، اور اللہ کے رسول محمد ابن عبداللہ اکیلے تنہا میدان میں کھڑے رہے، تلوار اٹھائی اور یہ صدا لگائی
انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، ایسا نعرہ لگایا کہ میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، آئے کوئی مجھ سے لڑے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہادری، یہ بریوری، یہ شجاعت جب صحابہ کرام نے دیکھی کہ بھائی ہمارا قائد ڈٹا ہوا ہے، اس کے قدم ذرہ برابر ڈگمگائے نہیں ہے، وہ میدان چھوڑ کر پیٹھ دکھا کر بھاگا نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد جب ڈٹے ہوئے ہیں، استقامت کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں اور کفار کو ختم کر رہے ہیں، تو ہم کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ تو سارے کے سارے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر واپس لوٹ آئے۔ تو جو ایک قائد ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر واقعتاً یہ سکلز اور یہ صفات رکھتے ہیں کہ بچپن سے وہ ایسا ہوں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کا شروع کا حصہ ایک گاؤں میں گزروایا تاکہ جسمانی طور پر فزیکلی وہ بالکل مضبوط ہو جائے، قوی ہو جائے۔ اور ایک اور بات یہ کہ اس وقت عرب میں جو زبان بولی جاتی تھی، عربک جو ہے، چونکہ ہم لوگ عرب کے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ تو انڈین ہیں، عرب سے باہر رہنے والے لوگ ہیں، ہماری جو مدر ٹنگ ہے، مدر لینگویج جو ہے، مادری زبان جو ہے وہ عربی نہیں ہے، اس لیے ہم عربی کے الگ الگ لیولز کو سمجھ نہیں پاتے، یعنی بیسک لیول بھی نہیں سمجھ پاتے، چاہے کہ ہم انٹرمیڈیٹ لیول کو سمجھ سکے، ہائر لیول کو سمجھ سکے۔ تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ عرب کے جو ولیج میں رہنے والے لوگ ہوتے تھے، دیہاتی لوگ ہوتے تھے، دیہات کے اندر جو زبان بولی جاتی تھی عربک، وہ بالکل خالص عربک ہوتی تھی۔ ایک بات یہاں رک کر سمجھنی چاہیے کہ جو زبانیں ہوتی ہیں، جو لینگویجز ہوتے ہیں، ان کے اندر بہت ساری ملاوٹیں آ جاتی ہے۔ یعنی انگلش آپ بول رہے ہیں، انگلش کے اندر درمیان میں کبھی کبھی آپ کوئی اردو کا لفظ لے آئے، اردو بول رہے ہیں تو اردو کا کوئی لفظ آپ کو آ نہیں رہا ہے تو آپ نے انگلش سے اٹھایا اور وہ بول دیا۔ تو اس طرح کی جو زبانیں ہوتی ہے وہ شہروں میں ملی جلی سے ہو جاتی ہے، لیکن گاؤں میں اس وقت جو زبان بولی جاتی تھی عربی، وہ بہت اعلیٰ قسم کی بولی جاتی تھی، بہت معیاری ہوتی تھی۔ یعنی وہ اس کا ایک سٹیٹس ہوتا تھا کہ گاؤں میں رہ کر جو عربی سیکھا ہے اس کی عربک بہت زیادہ مضبوط ہوگی اس کے بالمقابل جو شہر میں جس نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جن لوگوں کا سامنا کرنا تھا، یعنی مشرکین مکہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی آڈینس تھی، اس وقت مکۃ المکرمہ میں عربی زبان کا بہت بول بالا تھا۔ یعنی یہ کہ جس کی عربی زبان جتنی پختہ ہوگی تو اس کی شہرت، اس کی مقبولیت، اس کی جو ہے اس کا فیم بہت زیادہ پھیلا ہوا ہوتا تھا، اس کو لوگ احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے وغیرہ۔ یعنی عربی زبان کا بے انتہا بول بالا تھا اس وقت، اتنا بول بالا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتنی اچھی عربی میں اتارا کہ جس کا چیلنج وہ قبول نہ کر سکے، اور ایک صورت کیا ایک آیت بھی اس کے مقابلے میں وہ لوگ پیش نہ کر سکے۔ یہاں رک کر ایک اور بات یاد آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی ایک انتظام رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت یہ رہتی ہے کہ جس زمانے کا جیسا دور ہوتا ہے، جیسی چال چلن ہوتی ہے، جس چیز کو پرائیورٹی لوگ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے اندر وہ سکل سب سے زیادہ کوٹ کوٹ کر بھرتا ہے۔ اپنی جو کتاب اللہ تعالیٰ اس وقت آسمانی کتاب جو اتارتا ہے، تو اس آسمانی کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو زمانے کی چال چلن والی چیز ہے اس کو کوٹ کوٹ کر بھر دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ ایسا تھا کہ اس میں جادو کا بہت دورہ تھا، اس کے اندر جادو کا چلن بہت زیادہ عام تھا۔ اس وقت جادو کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، جادو کو اس وقت ایسا سمجھتے تھے کہ جو جتنا بڑا جادو کرنے والا، اس کی صلاحیت اور اس کی سکل اتنی زیادہ اعلیٰ، اس کا اتنا زیادہ احترام اور اکرام، جادو کا اتنی چال چلن تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ کیا دیا؟ ایک ایسا عصا دیا کہ اگر آپ اس کو پھینکیں گے تو فوراً وہ اژدہا بن جائے گا، سانپ بن جائے گا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں فرعون کے بلائے ہوئے جادوگروں کے سامنے اپنا یہ کمال دکھایا، یہ معجزہ دکھایا، تو وہ وقت کے بڑے بڑے جادوگر تھے، یعنی وقت کا بادشاہ، ظاہر سی بات ہے جن آدمیوں کو مقابلے کے لیے بلائے گا وہ کوئی چھوٹے موٹے آدمی تو ہونے والے نہیں ہیں، وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے بڑے میجیشین تھے۔ جیسے ہی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے جو پیش کیا تھا وہ جادو نہیں تھا، وہ معجزہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا تھا۔ تو اس وقت کے جو جادو کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر فوراً انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور انہوں نے ہار مان لی کہ نہیں، یہ جو چیز ہے جو موسیٰ نے دکھائی ہے وہ کوئی جادو نہیں ہو سکتا، وہ کوئی جادو نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طاقت کام کر رہی ہے۔ وہ لوگ فوراً سجدے میں گر گئے، فرعون نے ان کو جو ہے پھانسی پر چڑھا لیا، یہ کہہ کر کہ تم میرے سامنے جو ہے موسیٰ پر ایمان لے آتے ہو، لیکن انہوں نے چیز ہی ایسی دیکھی، فوراً موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اب یہی بات آپ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دیکھ لیجیے،
عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے زمانہ دیا وہ ایسا تھا کہ اس کے اندر میڈیکل سائنس کا بہت زیادہ دورہ تھا، اس کے اندر طب کا بہت زیادہ دورہ تھا، چال چلن بہت زیادہ تھی، جو جتنا اس میں ماہر ہوتا تھا اس کا اتنا اکرام کیا جاتا تھا، اس کو اتنی شہرت ملتی تھی، لوگ اس کو مقبولیت سے دیکھتے تھے، ہاتھوں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ کیا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ قوت رکھ دی کہ اگر کسی مردے کو وہ اٹھائیں گے یہ کہہ کر کے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے تو کھڑا ہو جا، تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ اگر کوئی کوڑ کا مریض ہے، کوئی کوڑ کا بیمار ہے، اور اس کو عیسیٰ علیہ السلام اس کے جسم پر ہاتھ پھیریں گے اللہ کے حکم سے، تو اس کی جو کوڑ کی بیماری جو اس وقت کے اعتبار سے لا علاج بیماری تھی، جس کا کوئی علاج نہیں تھا، جس کی کوئی دوائی نہیں تھی، وہ ختم نہیں ہوتی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال دیا کہ اگر وہ اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرتے تو لوگوں کی یہ بیماری دور ہو جاتی۔ ٹھیک اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمانہ پایا وہ ایسا تھا کہ اس وقت عربی لینگویج کا بہت زیادہ چلن عام تھا، جو اس میں جتنا بڑا ماہر ہوتا تھا اس کو اتنی مقبولیت ملتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عربی لینگویج کے بہت زیادہ اعلیٰ سٹیٹس پہ اتارا تاکہ اہل مکہ اس کا کوئی جواب ہی نہ دے پائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عمر کا شروع کا حصہ بنو سعد میں گزروایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عربی بولنا ہو وہ بالکل خالص عربی ہو، اس میں ذرہ برابر کسی اور لینگویج کی ملاوٹ نہ ہو، کیونکہ مکہ المکرمہ جو تھا وہ ایک تجارت کا مرکز بنا ہوا تھا، وہ ایک یعنی بزنس ہب بنا ہوا تھا مکہ المکرمہ، کیونکہ بھائی پوری دنیا سے حج کرنے والے عرب ملک کے حج کرنے والے مکہ المکرمہ اس وقت بھی حج کرنے آتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا حج کیسا رہتا تھا مشرکوں کے اعتبار سے، لیکن سارے لوگ آتے تھے، مکہ کا پرانا بازار وہاں لگتا تھا، سب اپنی چیزیں لا کر بیچتے تھے، ایک میلہ سا لگ جاتا تھا حج کے موسم میں۔ تو ظاہر سی بات ہے جہاں مختلف علاقوں کے الگ الگ لوگ آ کر بسیں گے، رہیں گے، تو وہاں کی زبان خالص نہیں رہے گی۔ بھائی ایک سعودی مکہ المکرمہ کے رہنے والے ہیں، کوئی طائف کا آ رہا ہے، کبھی کوئی مدینہ سے آ رہا ہے، کبھی کوئی فلسطین سے آ رہا ہے، کبھی کوئی سیریا سے آ رہا ہے، کبھی کوئی یمن سے آ رہا ہے، کبھی کوئی عمان سے آ رہا ہے، تو ایسے علاقے میں جہاں دسیوں علاقوں کے الگ الگ لوگ ہوں گے تو وہاں کی جو زبان ہوتی ہے وہ ویسی مضبوط نہیں رہ پاتی، اس میں ملاوٹ آ جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا شروع کا حصہ وہاں گزروایا تھا کہ آپ کی زبان جو ہے وہ بالکل خالص رہے، بالکل پیور رہے، کسی بھی طرح کی ملاوٹ نہ آ جائے، بہت اعلیٰ معیار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہو۔ ایک اور بات کہ سائنس بھی اس بات کو بتاتی ہے اور خوب آج کل یہ بات چلتی ہے کہ بچوں کی جو فارمیٹیو ایجز ہوتی ہے، یعنی شروع کے حصے، شروع کے عمر کا شروع کا حصہ، آج کل کے اعتبار سے اس کو 1 سال سے لے کر تقریباً بعض لوگ 13 سال کہتے ہیں، بعض لوگ 14 سال کہتے ہیں، بعض لوگ اس سے کم کہتے ہیں، کہ یہ جو عمر کا حصہ ہو بچوں کے فارمیٹیو ایجز کا، وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کسی ایسے علاقے میں گزارے جہاں ان کو کھیل کود خوب ملے، مٹی میں کھیلنے کا ان کو موقع ملے، تاکہ وہ ایسے علاقوں میں رہ کر بچپن ہی سے ان کی ہڈیاں جو ہو، ان کے جو جوڑے ہوں، جوائنٹس ہوں، بونز ہو، جسمانی طور پر وہ بہت مضبوط ہو جائیں۔ تو فارمیٹیو ایجز میں آج کل سائنس سے کہتی ہے کہ بچوں کو کھلا چھوڑا جائے، کھیلنے کے لیے اچھا خاصا وقت دیا جائے، کم از کم اتنا وقت تو دن میں 1 گھنٹہ کے جس میں خوب پسینہ ان کو کھیل کھیل کر نکلے تاکہ وہ مضبوط بنے، اور صرف مضبوط فزیکلی نہیں، مینٹلی، ایموشنلی، ہر اعتبار سے بچے کا اس میں ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، یعنی الگ الگ اسپیکٹ سے اس کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ تو بالکل ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا شروع کا حصہ جو ایک گاؤں میں گزرا ہے اس کی وجہ یہ بھی رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے پیغام دینا چاہ رہے ہوں کہ بھائی ایک نبی ہے تو ان کو ایسے ماحول میں رکھا جائے گا تاکہ آگے چل کر جو پوری امت کی لیڈرشپ ان کو سنبھالنی ہے اس کے لیے وہ ہر اعتبار سے تیار ہو، چاہے وہ ذہنی طور پر یعنی ایموشنلی ہو، مینٹلی ہو، فزیکلی ہو، کسی بھی اعتبار سے۔ تو بہرحال ایک بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا شروع کا حصہ ایک گاؤں میں گزرا۔ دوسری بات جو بچپن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے وہ یہ کہ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ شارپ مائنڈیڈ تھے، بہت زیادہ ذہانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی تھی، اور صرف ذہانت نہیں، ذہانت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مورل ویلیوز، اخلاق خوب بھر بھر کر رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے ان کو شریف بنایا تھا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق